بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک نالج کے پیارے ویور، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسلامک نالج کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، کتا وہ جانور ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے اور کہا جاتا ہے کتا وہ واحد جانور ہے جو جنت میں جائے گا۔ روایات میں ہے کہ کتے کو حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق کتے کو حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کے فوراً بعد پیدا کیا گیا۔ پیارے بھائیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو کتے کی پیدائش کے بارے میں تفصیلاً بتائیں گے۔ یہ بھی بتائیں گے کہ کتے اور شیطان کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے کہ کتا جنت میں جائے گا تو کس شکل میں جائے گا۔ ویڈیو بہت اہم ہے، لہذا ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بھائیوں، حدیث کے مطابق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے۔ اس حوالے سے جدید سائنسی تحقیق کے مطابق جرمن اسکالر وولر کا یہ کہنا ہے کہ کتوں کے اندر ایسے نظر نہ آنے والے جراثیم پائے جاتے ہیں جو براہ راست انسان کے پھیپھڑوں، دلی اور سر کو متاثر کرتے ہیں، اور اس کے سبب انسانی جلد پہ ایسے پھوڑے بن جاتے ہیں جو ناقابل علاج ہوتے ہیں اور تبدیل ہو کر ناسور کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، جو بات اسلام نے 1400 سال پہلے انسان کو بتائی اور انسان کو خبردار کیا کہ کتا نجس ہے، اس کے قریب نہ جاؤ اور اس کو قریب نہ کرو، سائنس 1400 سال بعد تحقیقات کے بعد یہ بتا رہی ہے کہ کتے کی وجہ سے بیماریاں ہو سکتی ہیں اگر اس کے قریب رہا جائے گا۔ یاد رہے کہ گھر میں جب کتا ہوگا تو مذکورہ خطرات تو آپ کو لاحق ہوں گے ہی۔ اور دوستوں، اسی وجہ سے حدیث نبوی میں ہے کہ جس برتن میں کوئی کتا منہ ڈال دے اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے، جس میں سے ایک دفعہ مٹی سے دھویا جائے۔ پیارے بھائیوں، آپ کو بتاتا چلیں کہ کتے کی شیطان کی تھوک سے تخلیق کے سبب اسلام اس کو نجس قرار دیتا ہے، اور اب سائنس بھی اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ کتوں کے اندر پائے جانے والے جراثیم انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہیں۔ چلیے اب آپ کو کتے کی پیدائش کے واقعہ بتاتے ہیں جو آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی کے حوالے سے ہے۔ دوستوں، قدیم صحائف میں لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پہ حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ میں گرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پہ موجود ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناف کی مٹی سے بعد ازاں کتا بنایا تھا۔ کتے میں 3 خصلتیں ہیں۔ یہ انسان سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ انسان کی مٹی سے بنا تھا۔ یہ رات کو جاگتا ہے کیونکہ اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے، اور یہ انسان پر بھونکتا ہے کیونکہ اس میں شیطان کا تھوک شامل ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کتا دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان کو دیکھ سکتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطانوں کے قافلے آسمانوں سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، پہلے بھی اس بات کا تذکرہ ہوا ہے کہ کتے کی پیدائش کے حوالے سے 2 طرح کی روایات ملتی ہیں جو قدیم تواریخ اور قدیم صحیفوں میں موجود ہیں۔ پہلی حکایت تو وہی ہے جس کے بارے میں ابھی آپ کو بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس وقت میں شیطان جو کہ فرشتوں کا سردار تھا، اس نے اس سجدے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس وقت اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر تھوک دیا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر جا گری، جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آدم
علیہ السلام کے پیٹ سے اس تھوک والی مٹی کو ہٹا دو۔ اس مٹی کے ہٹنے سے حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک سوراخ بن گیا تھا، جو کہ آج بھی آپ کو ناک کی صورت میں ہر انسان کے پیٹ پر موجود ملتا ہے۔ اس کے بعد اس پیٹ والی مٹی سے کو بنایا گیا ہے۔ دوستوں، دوسری حکایت نور المبین نامی کتاب میں موجود ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ کتوں کو کیوں پیدا کیا گیا اور انسان کو اس کو اپنے گھر میں رہنے سے کیوں منع کیا گیا؟ تو اس کے جواب میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب حضرت آدم اور بی بی حوا کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بھیجا تو دونوں خوف سے ایک پرندے کی مانند کانپ رہے تھے۔ اس وقت شیطان دنیا کے درندوں کے پاس گیا تھا اور ان سے کہا کہ تم لوگ اگر ان معصوم پرندوں جیسے کمزور لوگوں کو کھا لو۔ درندوں کو پکارتے ہوئے شیطان کے منہ سے کف جاری ہو گئی تھی۔ اس تھوک سے کتوں کو تخلیق کیا گیا۔ یہی کتے اس کے بعد انسانوں اور درندوں کے بیچ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ گئے تھے اور انہوں نے انسانوں کو بچا لیا تھا۔ پیارے بھائیوں، آپ نے کتے کی پیدائش کے حوالے سے ملاحظہ کیا کہ کتے کی تخلیق کیسے کی گئی۔ آئیے اب آپ کو اس کتے کے بارے میں بتاتے ہیں جو جنت میں جائے گا، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ کتا کس شکل میں جنت میں جائے گا۔ یاد رہے کہ جو کتا جنت میں جائے گا وہ کتا صحابہ کہف کا کتا ہے، اور اس کے بارے میں تفاصیل میں ذکر ملتا ہے کہ یہ کتا جنت میں جائے گا۔ اب مختلف لوگ اس کتے کے بارے میں قیاس رائیں کرتے ہیں کہ وہ فلاں شکل میں جائے گا، فلاں شکل میں جائے گا، لیکن دوستوں وہ کس کیفیت اور کس شکل و صورت میں جنت میں جائے گا یہ اللہ جل شانہ کو ہی معلوم ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ کتے انسان سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے چونکہ کتے انسان کے پیٹ کی مٹی سے بنائے گئے ہیں، اسی وجہ سے ان کے اندر انسانوں سے محبت فطری طور پہ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ کتوں کو یہ بھی طاقت حاصل ہے کہ وہ شیطان کو دیکھ سکتا ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کتا بھیڑیے کی نسل سے تعلق رکھنے والا پالتو جانور ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پالتو کتا انسان کا سب سے قدیم ساتھی ہے۔ کہتے ہیں کہ کتا پالتو بننے کے فوراً بعد ہی دنیا بھر کی ثقافتوں کا اہم جزو بن گیا۔ ابتدائی تہذیبوں میں اسے انتہائی اہم مقام حاصل تھا۔ بیرنگ سٹریٹ کے راستے نقل مکانی کتوں کے بغیر ممکن نہیں مانی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ کتے انسانوں کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دیتے ہیں، جن میں شکار، گلہبانی، حفاظت، پولیس اور فوج کی معاونت بطور ساتھی پالنا وغیرہ شامل ہیں، اور حال ہی میں معذور افراد کے لیے خصوصی معاون کا کردار ادا کرنا بھی سامنے آیا ہے۔ انہی فوائد کے لحاظ سے اسے انسان کا سب سے بہترین دوست مانا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں 40 کروڑ سے زائد کتے موجود ہیں، اور دنیا بھر میں اس وقت کتوں کی 400 نسلیں موجود ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر جدید ہیں، جن کو جدیات اور مخلوقوں کے ذریعے پیدا کیا گیا ہے۔ ان کی مختلف نسلوں کو خالص نسل، دوغلی نسل، مخلوط نسل اور فطری نسل جیسے زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ شکریہ۔